پر ہمارے نوجوان یوتھ کو قرآن کریم کی تعلیم کے حوالے سے بہکانے کی یا گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ قرآن کریم کی تاریخ اور قرآن کریم کے حوالے سے ملنے والے وہ ضروری احکامات جو ایک ایکیڈمک کا موضوع رکھتے ہیں اور تعلیم کا موضوع رکھتے ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ آج انشاءاللہ وہ چند باتیں مختصر وقت میں ہم ذکر کریں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ اختلاف قرات کا ہوتا ہے کہ قرآن کی 7 قراتیں کیوں ہیں، یہ تو قرآن میں تبدیلی ہے اور ایک تلاوت کی جائے باقی چھوڑ دی جائے، تو اس جذباتی سوال کی کیا حیثیت ہے؟ اور اس موجودہ دور میں اب کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے، اپنے نوجوانوں کو بتا دینی چاہیے، اس لیے کہ جہاں ٹیکنالوجی کا مسئلہ اتنا اور ترقی اتنی ہو چکی ہے تو وہ مسائل جو پہلے لوگوں کے اپروچ میں نہیں تھے تو اس کو بیان کرنا ضروری نہ رہا، لیکن موجود دور میں اسلام دشمن لوگ اسلام کے بنیادی عقیدے کے اوپر طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، تو چاہیے کہ ہم درس قرآن کے اندر جہاں فضائل قرآن کو بیان کرتے ہیں، فضائل روزہ کو بیان کرتے ہیں، تو قرآن کریم کے تحفظ کے لیے اپنی عوام کو، اہل سنت کو، مسلمانوں کو قرآن کریم کے حوالے سے میچور کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے وہ تمام اس کو غلط رنگ دے کر ان کے عقیدے کو خراب کرے، کیونکہ کتاب ہدایت اولین کتاب ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ درس قرآن کو ان تمام عام طرز سے، عام طریقے سے ہٹ کر ذرا یہ تحقیقی طریقے سے ہم اس کا ایک جائزہ لیں، تاکہ ہمیں قرآن کے حوالے سے جو اس کی بنیادی علمی معلومات کا ہونا ضروری ہے وہ حاصل ہو سکے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن کریم اسلام کا سرچشمہ ہے اور ہدایت کا نور ہے۔ قرآن کریم اس زمانے میں نازل ہوا ہے کہ جو زمانہ اپنے اعتبار سے بڑا ترقی یافتہ زمانہ تھا، یعنی اس وقت عیسائیت کا بڑا دورہ تھا، مسلمانوں کی ریاست تو آہستہ آہستہ بن رہی تھی اور قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا۔ بالخصوص میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ مختصر وقت ہے، زیادہ باتیں بغیر تفصیل کے ہم کر گزریں۔ مثلا دیکھیں جو مدنی صورت ہیں، جیسے سورۃ النساء ہے، سورۃ المائدہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، سورۃ الانفال ہے، یہ میرے بزرگوں دوستو اس زمانے میں اتر رہی ہے جس زمانے کے اندر غیر مسلموں کے پاس باقاعدہ ان کی پوری ایک سیولائز سوسائٹی تھی، اور حضور علیہ السلام نے نہ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے نہ کسی درسگاہ میں تعلیم حاصل کی تھی، نہ دنیا کے چل چلن کے طریقے کسی سیاستدان سے سیکھے تھے، نہ ریاست اور حکمرانی کا طریقہ کسی بادشاہ کے ماتحت رہ کر سیکھا تھا۔ یہ حضور کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ حضور امی ہیں، یعنی ان کا کوئی جغرافی کا ہو، عمرانیات کا ہو، جو آپ کی زندگی اور آپ کی ذات سے جو علوم ظاہر ہوئے ہیں، جو تمام ان سبجیکٹ کو گویا کہ اپروچ کرتے ہیں بلکہ اس کو کمال تک پہنچاتے ہیں، یہ علوم حضور نے کسی سے نہیں سیکھے تھے، بلکہ اتنی سمجھ تو اس دور میں کسی کو تھی بھی نہیں۔ ایک تو حضور علیہ السلام نے کسی کو اپنا استاذ نہیں بنایا، اور آپ امی ہیں یعنی آپ کا کوئی استاذ نہیں، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، کسی سے تاریخ اور ہسٹری کو نہیں سیکھا، اللہ رب العالمین آپ کا استاذ ہے۔ تو یہ حضور کی نبوت کی اور قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام پر جب قرآن اترا تو پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی ایکوریٹ وہی تاریخیں حضور بیان کرتے تھے جو ہوا تھا، اور حالات، معاملات، سیاسیات، معاشیات، یہاں تک کہ موجودہ دور میں آپ دیکھیے کائنات کے جو راز قرآن کریم ذکر کرتا ہے وہ صدیوں پہلے ذکر کیے گئے ہیں، اور آج سائنس اپنی ترقی کے ذریعے وہاں پر پہنچ رہی ہے اور اس چیز کو پا رہی ہے جس کو اسلام نے، قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک انقلابی کلام ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کا۔ مثلا غور کریں، چھوٹی سی بات میں عرض کرتا ہوں، اس دور میں نصرانیوں کا دور، ان کی ایک حکومت تھی جو روم کی، رومن جو تھے، ان کا مذہب نصرانیت تھا، کرسچن تھے وہ، لیکن ان کے اندر یہ مسئلہ آج تک زیر بحث رہا کہ جس نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی صحیح پوزیشن کیا ہے۔
وہ بندے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، کیا ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 1 ہیں، آج تک چل رہا ہے۔ لیکن وہ دور کے جس میں ان کے مناظرین تھے، محققین تھے، پوری ایک سیولائز ان کی سوسائٹی تھی، اور روم ان کی ایک حکومت موجود تھی، مسلمانوں کے پاس تو حکومت بھی نہیں تھی۔ اور جناب اس زمانے کے اندر غور کریں اور آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں سورہ قرآن کریم جب ذکر کرتا ہے سورہ المائدہ کے اندر کہ عیسیٰ کون تھے، تو جو بات حضرت عیسیٰ سے متعلق مکمل قرآن کرتا ہے، اس دور میں بھی کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کر انگلی اٹھا سکے کہ بات آپ غلط کرتے ہیں، بلکہ اتنے دبدبے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں نے ایک مثال صرف دی آپ کے سامنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کو اس طرح واضح کیا گیا قرآن کریم کے ذریعے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کا کلمہ تھا، اور وہ عظیم ہستی تھی کہ جنہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت مریم سے پیدا کیا تھا، اور حضرت مریم پر فرشتہ آیا تھا اور فرشتے نے ان پر پھونک ماری تھی، اور اس روح سے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اتنی کلیئر بات صدیوں سے ان کے پاس نہیں تھی اور آج تک نہیں ہے، یہ اس دور میں کی جا رہی ہے جس وقت وہ مدعی علم تھے، تحقیق تھے۔ اور قرآن نے سورہ المائدہ یہ کہ نہ حضور کبھی روم گئے ہیں، نہ کبھی عیسائیوں کو پڑھا ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری کو آپ نے کبھی پڑھا ہے، نہ کبھی اس قسم کا معاملہ ہوا ہے، لیکن جب سورہ المائدہ کی آیتیں آپ کے سینے پر اترتی ہیں اور آپ اس وقت کی سب سے مشہور شخصیت حضرت عیسیٰ سے متعلق جو کنفیوژن ہے پھیلی ہوئی ہے، اور کوئی جرت نہیں کر سکتا بات کرنے کی کیونکہ وہ اتنے بڑے مدعی ہیں، ان کے اتنے ماننے والے ہیں، لیکن جب قرآن نے چیلنج کیا اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ تم غلط بیان کرتے ہو، حضرت عیسیٰ نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بندے، اللہ کا کلمہ ہے، حضرت پوری سورہ مریم اتر گئی، تو گویا کہ یہ قرآن کی حقانیت کی اتنی بڑی دلیل تھی کہ نہ کسی سے پوچھا، نہ کسی سے سیکھا، نہ کسی سے جانا، لیکن جو باتیں بیان کر دی وہ علمی زور پر اتنی تھی کہ اس کا کوئی جواب کسی سے نہ بن سکا، اور اس کی تاریخی تسلسل اتنا صحیح تھا کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، جبکہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا سفر کر کے روم گئے ہوں اور عیسائیوں کی کتاب پڑھی ہو اور دیکھا ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے۔ لیکن جب حضور نے بیان کرنا شروع کیا، ایک تو وہ جو ان کی کتابوں میں لکھا تھا، نہ ان کی کتابیں حضور نے کبھی کھولی تھی، وہ بیان کر دیا، دوسرا جو تاریخ کے صحیح رخ تھا وہ بیان کر دیا، اور سب سے مشہور شخصیت اس زمانے کے اندر دین مذہب کے اعتبار سے، آسمانی دین کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کی تھی، اس کو جب بیان کیا تو کسی میں جرت نہیں ہو سکی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استدلال کو جو قرآن کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے کوئی چیلنج کر سکے۔ تو یہ اسلام کی حقانیت، اور قرآن اس دور میں بھی اپنا چیلنج ہے، قیامت تک بھی چینل رہا کہ اس کے مقابلے میں کوئی 10 آیتیں بنا کر لے آؤ، اس کے مقابلے میں کوئی 1 آیت بنا کر لے آؤ، اس کے بیان کردہ کسی صورت کے کسی بات کی ایک حصے پر بھی تم انگلی رکھ کر بتا دو کہ یہ بات غلط بیان کی گئی ہے، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، یہ چیز ایسی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جاؤ اپنے تمام بڑے بڑے علماء اور ماہران علم کو بلا کر لے آؤ تاکہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو یہ قرآن کا اتنا کھلا سچ ہے، اللہ اکبر، اس زمانے میں سچ ہے کہ جس وقت لوگ ماننے والے کم تھے۔ آج تو دیکھیے 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن اس زمانے میں تو ماننے والے کم تھے اور قرآن اور دین کے مخالف 6 گنا زیادہ تھے، لیکن اس زمانے میں جس جرت کے ساتھ قرآن نے بات کی ہے تو یہ بتا دیا کہ یہ کسی بندے کے بنایا ہوا کلام ہوتا نا تو اتنی جرت اس میں نہیں ہوتی، اتنی سچائی اس کے اندر نہیں ہوتی، اتنی حقانیت نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اور یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود سے دعویٰ کرتے تو ان کے اوپر نہ ایسا کلام اترتا، نہ ایسے باتیں آتی، اور حضور کو امی بھی رکھ کر آپ کی نبوت کی دلیل ہے، نہ مدرسوں کو جانتے، نہ کبھی کسی کتاب کو اٹھاتے، نہ قلم کو اٹھاتے، نہ لکھتے۔
نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، لیکن جو کے لیے اس زمانے سے قرآن کے خلاف پھر بغض بہت زیادہ پھیلا، منفی پروپیگنڈا پھیلا. جس طرح موجودہ ہندوستان کے اندر وہ ملعون وسیم رضوی نے جو ایک خباثت کی اور اس قسم کے کام کیے، تو اس قسم کے اچکے ہتھ کنڈے جس طرح کے یورپ کے اندر اس ملعون نے جو ہے وہ قرآن کریم کو جلایا. آپ ذرا غور کیجئے کہ یورپ کے اسلام مخالف کے پاس اگر قرآن کی سچائی کا جواب ہوتا، ارے بھائی آپ کو کس نے کہا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ہر انسان سے مخاطب ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب کا رب اللہ ہے. تو یہ مسلمانوں کو نہیں مخاطب کرتی، یہ ہر بندے کو مخاطب کرتی ہے. تو بھائی تم بھی تو انسان ہو، اسی رب کے ماننے والے ہو، تو قرآن سے دشمنی نہ کرو. یہ تو رب کا کلام ہے اور یہ تم تک پہنچے گا، نہ اس کو کوئی پہاڑ روک پائے گا، نہ اس کو کوئی زمانہ روک پائے گا، نہ اس کو کے لیے کوئی بیرر آپ لگا دو یہ رک جائے. یہ اللہ کا کلام ہے، جہاں انسان ہوگا یہ اس تک پہنچے گا. تو چاہیے یہ تھا کہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، میں اور آپ اس کی قدر نہیں کر پاتے کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کیسا ایک انقلاب ہے. پوچھیں ان لوگوں نے جنہوں نے تحقیق اور ریسرچ کر کے اسلام قبول کیا ہے، ان سے پوچھئے اس کلام اللہ کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے. ہم نے تو ایک رسم لگائی ہے، اچھی بات ہے تراویح پڑھنا تلاوت، لیکن وہ ہم ایک رسم کے طور پر بس سمجھ میں، یعنی بالکل سن ہے، دماغ کہیں اور ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں کون سی مقدس کتاب ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، بس ایک زندہ لاش کی طرح کام کر رہے ہیں. اس لیے ہم استفادہ نہیں کر پاتے کہ وہ نعمت ہمارے پاس کیا ہے. لیکن جن کے دل میں تڑپ رہی کہ یار صحیح راستے کو تلاش کریں، انہوں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو قرآن کا مطالعہ کر کے انہوں نے کہا کہ دین اگر حق ہے تو وہ اسلام ہے. مانا کہ یہ نکمے لوگ ہیں، چند ان کے ماننے والے، ان کو پتہ نہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، لیکن تحقیق کرنے والے کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور حضور سچے نبی ہیں، اور دین اگر کوئی حق ہے تو وہ اسلام ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم حضور کی زندگی پر بھی گفتگو کریں گے، جس طرح میں نے عرض کیا تھوڑے سے وقت کے اندر. تو قرآن کریم کے خلاف پھر ظاہر سی بات ہے ایسا انقلاب تھا، تو شیطان یا جو حق کے دشمن ہے وہ کب اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچنے دیتے؟ اگر ہر ایک تک پہنچ جاتا تو خیر و شر کی لڑائی پھر کیسے؟ اس لیے آپ دیکھیں یورپ کے اندر قرآن کریم کو جلایا گیا. اس سے ان کی ہار کا اندازہ لگائیں آپ. اب جلانا کون سا فتح ہے؟ یعنی آپ کو کون سی وکٹری مل رہی ہے اس میں کہ جناب آپ نے کتاب جلا دی؟ آپ نے قرآن کو جلا کے بتا دیا کہ جواب نہیں ہے آپ کے پاس، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب معاذ اللہ ہم جو ہے وہ حکومتی سطح پر اور گورنمنٹ کی سطح پر جناب ہم قرآن کو جلائیں گے، ہمت ہے تو جواب لاؤ نا اس کا. آپ دیکھیے یہ ذہنی پسماندگی ہے ان کے لیے جو اپنے آپ کو سب سے سیولائز کہتے ہیں. کہتے جی یورپ بڑا سیولائز ہے اور بہت سمجھدار ہے، ہر چیز کا جواب وہاں پر تحقیق اور ریسرچ سے ہوتا ہے. تو بسم اللہ کرو، پھر قرآن کی کسی بات کے خلاف کوئی بات لے کر آؤ تو دیکھی جائے. اور اس سے پہلے بھی جو لائی گئی اور جو حقائق پسند علماء نے جب اس کا جواب دیا اور وہ غبار کو ہٹایا تو لوگوں کو پتہ چل گیا. خیر میں ایک دلچسپی پیدا کرنے کے لیے یہ حقیقت کے پردوں سے تھوڑا میں راز ہٹا رہا تھا کہ جو قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ کیسا نازل ہوا ہے. ہم نے اس کو صرف بیٹی کے سر پر رکھنے تک رکھ دیا اور بس چند رسومات کے لیے رکھ دیا. یقیناً قرآن خوانی بھی جائز ہے، یقیناً تراویح بھی جائز ہے، لیکن اس کے آگے کے مرحلے کی طرف بھی بڑھنا ہے، اس کی قدر کی طرف بھی بڑھنا ہے. قرآن خوانی میں پڑھ کر جب اسے میت کو ثواب پہنچ کر وہ نہ بخش دی جانے والی چیز قرآن کی عظمت سے بخش دی جاتی ہے تو زندہ ہے، تو اپنے اندر زندگی پیدا کر لے اس. جب یہ میت کو زندہ کر سکتی ہے تو اس سے آپ انقلاب دیکھیے. یہ صرف کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے، اس میں میرے دوستو بہت بڑا اس میں نقصان میں ہاتھ جعلی پیروں کا بھی ہے، جنہوں نے لوگوں کو قرآن سے دور کیا. پیرانے نظام کا نہیں، جو سچے پیر رہنما ہوں گے وہ قرآن کی طرف لائیں گے کہ حضرت مجھے پریشانی ہے، کہ یہ صورت پڑھ لیں آپ، اس کا معنی پڑھیں، اس پر صبر دیکھیں کیسے، انبیاء کا صبر کیسا، شکر کیسا اعلیٰ. جعلی کہے گا بس یہ کہ تو مجھے پیسے دے دے اور میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہو جاؤں گا.
میں نے کہا تو گندا انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں؟ یہ تو خدا کہتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو جعلی قسم کے لوگ ہمارے در میں آئے، غالی قسم کے لوگ آئے، جو یا تو شیعت سے متاثر تھے یا دیگر تھے، اور ہم بھی جو ہے وہ ڈھول تاشے دھم دھڑاکے میں اس کے پیچھے نکل پڑے، جو اصل نور تھا اس کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ خیر آئیے اس طرف، میں سارا وقت اس کی تمہید میں نہ گزر جائے، تھوڑا سے وقت رہ گیا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں پہلے ایک سرسری بات سادہ سی کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں مسئلہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا اس کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تورات جو ہے وہ 6 رمضان میں اتری تھی، رمضان کی 6 تاریخ کو، اور انجیل جو ہے وہ 13 رمضان کو اتری ہے، اور زبور جو ہے وہ 18 رمضان کو اتری ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ 24 رمضان کو اترا ہے، یعنی 25ویں شب کو۔ یہ قرآن کریم کی ایک تعریف ہے۔ اب دیکھیں حکمت تنزیل، ایک ہے انزال، ایک ہے تنزیل۔ قرآن کریم 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور علیہ السلام کے سینے پر نازل ہوا۔ 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا کہ میں نبی ہوں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن، کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا جواب تمہارے پاس نہیں۔ میری پوزیشن دیکھو، ایک تو میں تم میں صادق الامین رہا ہوں، اور جن چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، چاہے وہ اخلاق سے متعلق ہو، چاہے وہ سیاست سے متعلق ہو، چاہے وہ کائنات کی تاریخ سے متعلق ہو، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو چیلنج کر کے دکھاؤں، نہیں کر سکتے، یہی میری نبوت کی دلیل ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتر رہا ہے، جیسے حالات حضور کے سامنے آتے ہیں اللہ رب العالمین جبریل امین کے ذریعے آپ کے سینے کے اوپر وہ کلام اتارتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا اتارنے کی، انزال کا معنی ہے ایک دم اتر جانا، تنزیل کا معنی ہے گریجولی، تھوڑا، جیسی ضرورت ہو ویسے اترنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا تھوڑا تھوڑا؟ تورات تو پوری ایک ساتھ مل گئی تھی، زبور پوری ایک ساتھ مل گئی تھی، انجیل پوری ایک ساتھ مل گئی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ ایک ساتھ گویا کہ پورے کمپائل ہو کر مل گئے تھے۔ قرآن کے لیے 23 سال کا عرصہ کیوں لگا اور یہ کیوں اترا؟ تو قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی مدت کیوں لمبی کی گئی ہے۔ تھوڑا سے وقت ہے، ہم سن لیتے ہیں۔ وقال الذین کفروا لولا انزل علیہ قرآن جملۃ واحدہ، کافر بولے ان پر قرآن ایک ساتھ کیوں نہ اترا؟ اللہ فرماتا ہے کذالک نثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ کافر بولے ان پر قرآن ایک ساتھ پورا کیوں نہیں اترا؟ ہم نے یوں ہی بالتدریج گریجولی اسے اتارا ہے تاکہ اس سے تمہارا دل مضبوط ہو جائے یاد کرنے میں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، اور کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہترین بیان لے کر آئیں گے۔ یہ قرآن کریم نے گویا کہ ذکر کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کو ایک ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اس کو بالتدریج رہ رہ کر اتارا ہے تاکہ جیسا مسئلہ ہو وہ بھی تمہارے سامنے واضح ہو جائے۔ اب دیکھیں اس میں اترنے والے مسئلے 3 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدے کی آیتیں اتری ہیں توحید سے متعلق، اس کے بعد گریجولی احکام بھی ایک ساتھ نہیں ہے، نماز فرض ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا، ایسا نہیں۔ پہلے نماز کے احکام اترے، پھر اس کو اس میں میچور کیا گیا، پھر روزے کے لائے گئے، پھر اس کے بعد حج کے لائے گئے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے لائے گئے۔ ایک تو ان صورتوں کو یاد کرنا آسان ہو گیا، اور ایک جیسی جیسی عبادت تھی بدن اس کو پورا ایک ساتھ ہی اگر سب دے دو تو بندہ عمل نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ جوانی میں پہنچتا ہے تو پہلے پیدائش ہے، ہل بھی نہیں سکتا، پھر ہلنے کی طاقت آتی، کچھ کھا بھی نہیں سکتا، دانت آتے ہیں، پھر کچھ چبانے کے لائق ہوتا ہے، پھر اٹھنے کے بیٹھنے کے لائق ہوتا ہے، پٹھے اس کے مضبوط ہوتے ہیں، پھر وہ لوگوں کو لے کر چلتے ہوتے۔ تو جیسی انسان کی نفسیات ہے نا، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اتارا ہے کہ تاکہ آہستہ وہ خود گریجولی مقام کو پہنچتا ہے، اور جب آگے پہنچتا ہے تو پچھلے کی غلطی کو کہتا ہو میں نے تو نادانی میں وقت گزارا، دن تو اب آئے ہیں، تو لہٰذا اس کو اپنی پچھلی خطاؤں کا
احساس ضیاء ہوتا ہے اور پھر وہ آنے والے وقت کی قدر کرتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا تاکہ اس کو حفظ کرنے میں آسانی ہو جائے، یاد کرنے میں آسانی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ جیسے جیسے مسئلے حضور کے پاس آ رہے ہوں تو اس طریقے کے مسائل کا جواب دے دیا جائے۔ اب دیکھیں ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا سورۃ الفرقان میں ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا۔ اس کو اگر ہم کمپائل کریں تو اس کی ایک انڈیکس بنتی ہے کہ بتایا گیا کہ ایک تو قرآن کو ہم نے گریجولی اتارا اس لیے کہ بار بار نزول سے خدا کے اعزاز اور عنایات جو آپ پر ہیں اس کا ظہور ہوتا رہے، اور اللہ کی آیات اور فرشتے کے آنے کی ملاقات کی جو خوشی ہے وہ آپ کی اپنے رب کے ساتھ لگی رہے۔ ایک تو یہ حضور کے مرتبے کے حوالے سے۔ پھر مشرکین جیسے جیسے کوئی سوالات کریں، جب تک ہماری کوئی سوسائٹی نہ بن جائے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے ہم نے تو صرف سننا ہے اور جواب دینا ہے، کیونکہ ابھی ہم اٹیک کی پوزیشن میں نہیں آئے ہیں، اقدام کی پوزیشن میں نہیں آئے ہیں، ریاست ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی قانون اب جو چل رہا ہے، جو رواج چل رہا ہے، لوگوں کا قانون جو چل رہا ہے، اس میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، تو اس کو دلائل سے رد کرنے کے لیے ہم نے آہستہ آہستہ جیسے جیسے حالات، جیسا جیسا رواج اور جیسی جیسی رسم آپ کے سامنے آتی رہی تو آپ اس کا جواب دیتے رہے۔ واقعات اور حوادثات کے مطابق قرآن کو اتارا گیا، احکام شریعہ کا نفاذ بالتدریج کیا گیا تاکہ امت پر وہ مشکل اور گراں نہ ہو جائے کہ نماز بھی فرض ہوگی، روزہ بھی فرض ہوگی، بس شروع کر دو آج سے، ایسا تاکہ مشکل نہ ہو جائے ان کے اوپر۔ پھر قرآن کا یاد کرنا، اتنا اتر گیا، ایک صفحہ اترا یاد کر لو، پھر آگے 2 اتر گئے یاد کرو، آج 2 آیتیں اتری ہیں، پورا رکوع اتر گیا ہے، 20 آیتیں ایک ساتھ اتر گئی تاکہ وہ یاد کرنے میں، پیچھے آیت کو مضبوط کرنے میں، اور پھر جو اترا ہے تھوڑا سے اترا ہے تو اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے، اس کو سمجھنا بھی آسان ہے کہ بھائی اتنا ہی سبق ہے، کل اس سے کچھ زیادہ ہے، پھر تھوڑا کم ہے، تو ایک حفظ کے لیے اور ایک فہم کے لیے یہ قرآن کریم کی ایک حکمت تھی۔ اس بات کی رہنمائی بار بار ہوتی رہی کہ قرآن کا کوئی نازل فرمانے والا نہیں، جس کی طرف یہ تنزیل ہوا کرتی ہے، تنزیل من حکیم حمید، یہ اتارا ہے اس حکمت والے رب نے۔ اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تھوڑی سی بات کر کے، حفاظت قرآن کے لیے میں مختصر کرتا ہوں کہ قرآن اگر یہ پہاڑ پر اترتا، آپ سنتے رہتے ہیں قرآن کی آیت، تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب ظاہر سی بات ہے دین میں اصل ہدایت ہی قرآن ہے۔ پچھلی امتیں کیوں ختم ہو گئی کہ ان کی کتاب ہی ختم ہو گئی، لوگوں نے ملاوٹ کر دی۔ اب کتاب کو بچانے کا 2 ہی طریقہ، یا تو زبانی یاد کریں اس کو یا اس کو لکھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کو زبانی بھی یاد کیا، خود بھی یاد کیا، اور اللہ نے آپ کی مدد بھی فرمائی کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان۔ حبیب یاد کرنے کی آپ جلدی نہ کریں، یہ ہم اپنے ذمے پر لیتے ہیں، آپ کے دل میں اتار دیں گے، آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے، اور جیسے جیسے جبریل پڑھتا رہے اور آپ خاموشی سے غور کرتے رہیں اور اس کا معنی بھی آپ کو سمجھا دیں گے۔ لیکن یہاں پر حضور کا تیزی کے ساتھ حضرت جبریل کے ساتھ پڑھنا اور آپ کا ہونٹ سوکھ جانا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ سرکار کو اپنی ذمہ داری کا بڑا احساس تھا کہ یہ تو لوگوں کی ہدایت کا کلام ہے، کہیں ایسا نہ رہ جائے کہ جبریل پڑھ کر چلا جائے اور وہ آیت میں یاد نہ کر پاؤں۔ تو حضور جبریل کے ساتھ بار بار تیزی سے تکرار کرتے تھے، اس سے آپ کا منہ سوکھ جاتا تھا، ہونٹ سوکھ جاتا تھا۔ رب نے آپ کی لگن کو دیکھ کر فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل، جلدی سے جلدی کر کے اپنی زبانوں کو حرکت نہ دیں، یہ آپ کے لیے بوجھ ہو جاتا ہے۔ ان علینا جمعہ، ہم خود آپ کے سینے میں اتار دیں گے، وہ قرآن، اور پڑھنا بھی سکھا دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب فرشتہ پڑھ رہا ہو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ اس کو سنتے رہیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر جو الفاظ فرشتہ پڑھ کے گیا ہے نا اس کا معنی بھی ہم آپ کو سمجھا دیں گے تاکہ ہمارے بندوں کو آپ اس کا آپ پروناؤنسیشن بھی، تلفظ بھی سکھائیں، اور پھر اس کی جو میننگز ہیں، اس کا جو مفہوم ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ بھی آپ سکھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورہ نحل میں فرمایا کہ نبی آپ کی ذمہ داری ہے کہ صرف آپ ان کو الحمد، الف لام ہا میم دال صرف یہ نہیں سکھائیں گے، یعنی صرف تجوید نہیں سکھائیں گے، تجوید کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی سکھائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کی زبان پر اس کو چلائیں بھی، اور چلائیں کیسے؟ اس لیے کہ کسی کو
جلدی جلدی یاد کرنا اس وقت ہوتا ہے کہ جس نے کبھی پہلے یاد کرنے کی عادت کی ہو. تو آپ نے تو اس سے پہلے نہ کوئی نظمیں یاد کی ہے، نہ کوئی قصیدہ یاد کیا ہے، نہ کوئی سبق یاد کیا ہے، تو یہ آپ پر بوجھ تو ہو رہا ہے. لیکن ایک تو اس لیے کہ اگر پہلے سے یاد کرتے تو لوگ شک کرتے کہ اپنی طرف سے ملا لیا ہے، آپ کو تو پڑھنا بھی آتا ہے، آپ کو تو لکھنا بھی آتا ہے. لیکن فرمایا حبیب اس کو ہم آپ کی زبان پر صحیح طریقے سے جاری بھی کر دیں گے. کیونکہ جب زبان، دیکھو بچہ حفظ کیسے کرتا ہے، پہلے زبان کو رٹتا ہے، زبان جب اس کلمے پر چل جاتی ہے تو پھر دل میں آ جانا شروع ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا پہلے آپ کی زبان بھی ان آیتوں پر چلا دیں گے اور دل میں بھی بٹھا دیں گے، پھر اس کا جو معنی ہے وہ بھی پورا بتا دیں گے. کیوں؟ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، جو ہم نے بندوں کے لیے اتارا ہے اس کی تبیین کرنا، اس کی تفسیر کرنا، اس کا مقصد بیان کرنا اور اس کی صحیح گویا کہ سمجھ بیان کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اب میں مختصر، اس کو میں نے بہت مختصر کیا ہے، آگے بڑھ رہا ہوں. وہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کا حفظ ہوا اور ہوا. چند حفاظ صحابہ بڑے مشہور تھے، جس میں حضرت معاذ بن جبل ہیں، خلفائے اربعہ کے علاوہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی تو حافظ ہیں، لیکن حضرت معاذ بن جبل ہے، ابی بن کعب ہے، زید بن ثابت ہے، ابو زید ہے، ابو دردہ ہے، عبادہ بن صامت ہے، سعید بن عبید ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، سالم بن معقل ہے، مولا ابی حذیفہ ہے. یہ تمام حفاظ صحابہ میں سے تھے. اور آپ ایک بات یہ بھی میں عرض کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف زبانی یاد نہیں کرایا. ایک تو اہل عرب کے اندر کمال یہ تھا کہ ان کا حافظہ بڑا مضبوط ہوتا تھا، ہر بندے کو 100 شعر ایسے یاد ہو جاتے تھے. ایک تو اس قوم کو یاد کرایا جا رہا ہے جس کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح بائبل بدل دی گئی ہے تو شاید قرآن بدل دی گیا. اب میں اس سوال کی طرف نہیں جاتا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں سوال اٹک جائے اور جواب پر آپ توجہ نہ کریں. تو میں صرف جواب ہی آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اس ضمن میں سمجھے. کیونکہ بندہ اگر غور سے درس نہ سن رہا ہونا تو دشمن کا سوال اس کو یاد رہتا ہے، جواب یاد نہیں رہتا، وہ گمراہی کا بات بن جاتا ہے. تو پھر میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ رہا ہوں کہ پھر میں اس منزل پر نہیں چلوں گا، میں سوال نہیں پڑھوں گا. لیکن یہ سمجھ جائیے گا آپ کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ کسی کے سوال کے جواب میں کر رہا ہوں، سوال میں نہیں پڑھوں گا. یہ اسلام دشمنوں کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ یہ سمجھیے گا کہ ہم مولانا صاحب یہاں بیٹھ کر ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ بڑی قیمتی بات یہاں پر چل رہی ہے. سوال یہ ہوا کہ اس زمانے میں تو لکھنے کی تو کوئی چیز نہیں تھی. آپ کہتے ہیں جی لکھوا دیا لکھوا دیا لکھوا دیا. اس زمانے میں تو لکھنے کا کوئی طریقہ، چلو حفظ ہم مان لیتے ہیں، زبانی یاد تو ہر انسان کر سکتا ہے. یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اہل عرب وہ ان کے قصیدے تو ایسی مشہور ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، امرؤ القیس وغیرہ. عرب اپنی زبان پر ایسی بڑی ناز اور فخر کرتے ہیں. کہتے ہیں چلو ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، لیکن یہ کاغذ کہاں تھا، یہ سارے معاملات کہاں تھے، یہ تمام چیزیں کہاں پر تھی. تو میں نے ایک تو جواب یہ ہے کہ تم اپنی مذہبی کتابیں کہاں لکھتے تھے؟ سوال ہے نا. قرآن کہاں لکھا گیا تو تمہاری مذہبی کتابیں کہاں لکھی گئی؟ تمہارے کاروبار کے دستاویزات کہاں لکھے جاتے تھے؟ وہ ذرا ہمیں بتا دو. تو ایک تو جواب بند الفاظوں میں یہ ہے، اس کا کیا جواب دیں گے. لیکن آپ دیکھیے ایک ادیم عام طور پر چمڑے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ادیم، الف دال یا میم، ادیم. مگر یہ عام چمڑا نہیں ہوتا ہے. ادیم ایک چمڑا تھا لیکن وہ عام چمڑے کی طرح نہیں، اس کو دباغت کرنے کے بعد انتہائی باریک وہ لوگ کرتے تھے، کوٹ کر اس کو سکا کر باریک کر دیتے تھے. اور عرب جیسے گوشت خود ملک میں بکثرت دستیابی کے باعث آسانی فراوانی کے ساتھ وہ اپنے معاملات کو لکھتے تھے. تو ان کے وہاں پر بھی جو لکھنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی تھی وہ ادیم ایک خاص چمڑا جس کو دباغت کے ساتھ اتنا فائن کر دیا جاتا تھا کہ وہ کاغذ کی شکل اختیار کرتا ہے، جیسا ہمارے وہاں پیج ہے اس پر وہ لکھا کرتے تھے. تو قرآن کو لکھنے کے لیے ادیم کا استعمال ہوا ہے. ایک جواب. کیونکہ میں اس وقت اب اس کے ریفرنس کیا پڑھوں، یہ کسی نے، یعنی یہ اتھینٹک بات ہے کہ قرآن اسی طرح لکھا گیا ہے. ورنہ صرف اسی پر آئیں گے تو پھر 30 دن صرف ہمیں قرات پر ہی بات کرنی پڑے گی، اس کے دلائل کی یہ فلاں کتاب میں. تو میں جو بات کر رہا ہوں یہ انتہائی اتھینٹک ہے، اس پر علماء اسلام نے دلائل واضح کیے ہیں. لیکن صرف آپ کو انیشل اسٹیج پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو جہاں لکھا گیا تو وہ ادیم پر لکھا گیا. تو ادیم ایک خاص چمڑا جس کو دباغت کے بعد اتنا نرم کر دیا جاتا تھا اور کہ اس پر لکھا جائے. ایک آتا لحاف. لحاف جو ہے جس کا معنی پتھر بتایا جاتا ہے، مگر اس کی نوعیت عام پتھروں کی طرح نہیں تھی، بلکہ یہ سفید رنگ کے چوٹی چوٹی کی تختیاں تھیں. جیسے تراش کے تختیاں بنائی جاتی نا، اس طرح تختیاں بنا کر اس پر کتابت ہوا کرتی تھی.
یہ بھی قرآن کے لکھنے کے لیے استعمال ہوا. ایک ایک کتف. کتف یہ تو عربی زبان میں شانے کو کہتے ہیں. یہ جو آپ کا شولڈر ہے نا, اس کو عربی زبان میں کتف کہتے ہیں. اونٹ کے اس مونڈے کے پاس کی وہ ہڈی جو خاص انداز سے قصائی تراش کر نکالتے تھے اور وہ بالکل ایک تشتری کی طرح بنتا تھا, اس کے اوپر کتابت ہوا کرتی تھی. تو یہ تین میں نے بڑے ذریعے آپ کو بتا دیے ہیں, ایک ادیم ہے, ایک لحاف ہے اور ایک کتف ہے. یہ تین چیزیں قرآن کی کتابت کے اندر بہت زیادہ کام آئے ہیں. اب بات کو جلدی سے سمیٹ لیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے, ایک تو اہل عرب کا حافظہ بے نظیر ہونا, ٹھیک ہے, اور 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام حضور چھوڑ گئے. پھر جنگ یمامہ کے اندر, ابھی کہتے ہیں جنگ یمامہ میں 700 صحابہ کیسے حافظ شہید ہو گئے, تو یہ بھی بالکل لاجیکل غلط بات ہے ان لوگوں کی کہ جب ایک قوم خود حافظے کے اندر عام چیزوں کو پڑھنے کے اندر اتنی ماہر ہے, عام چیزوں کو پڑھنے میں اتنی ماہر ہے, اور جہاں اللہ اور اس کا رسول قرآن کو حفظ کرنے کی جنت کی بشارت دے, تو وہ قوم اس کے پیچھے کیوں نہ لگے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں مسابقت کی عادت تھی, نیکیوں میں ایک دوسرے پہ بڑھنے کی. اچھا تو نے 2 نفل پڑھی, میں 4 پڑھوں گا, تو 4 تو میں 8 پڑھوں گا. تو ایک قوم جب تک مسلمان نہیں ہوئی, ان میں ایک تو حافظہ کمال کا تھا. ایک بات, جب مسلمان ہو گئے تو ان کے نزدیک سب کچھ جنت کا حصول تھا. نبی پاک نے فرمایا جو قرآن کو یاد کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا, تو دلچسپی ایک اور بڑھ گئی. اور پھر فرمایا کہ ہم ان سے ناراض ہیں جو قرآن بھول جاتا ہے, تو دلچسپی اور پڑ گئی. پھر تیسرا درجہ ان کے اندر تھا مسابقت کا, نیکی. اچھا تو نے اتنی آیت یاد کر لی ہے, تو جنت میں مجھ سے پہلے جائے گا, میں اس سے زیادہ آیت یاد کروں گا. گویا کہ یہ پورا معاملہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ حفظ قرآن ہر صحابی کا ہونا یہ دن کے سورج کی طرح یقینی ہے. یہ جو میں نے آپ کو صرف سمجھ رہے ہوں تو میں نے جو آپ کو ایک مثال آپ کے سامنے واضح کی ہے. تو 700 صحابہ کرام کا جنگ یمامہ کے اندر شہید ہو جانا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ایک سلسلہ ہے. میں یہاں پر بات کو, کیونکہ وقت ہمارا ہو رہا ہے مکمل, آج میں صرف صحابہ کرام کا تذکرہ کروں گا کہ انہوں نے حفظ کے مدرسے کہاں کہاں لگائے تھے. کل کی تقریر ہماری ہوئی اختلاف قرات پر کہ یہ 7 قرات کیوں ہوئی ہے, اس پر ہم ایک مختصر سی بات کر کے سبق کو آگے لے جائیں گے تاکہ دلچسپی ہماری باقی رہے. اختلاف قرات یعنی قرآن کو پڑھنے کے مختلف جو ہے کہ وہ لہجوں کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ, کیونکہ عرب کے جو قبیلے تھے جو اصل عرب ہیں, آج بھی دیکھا جاتا ہے, مثلا جیسے پشتو زبان ہے, سندھی زبان ہے, گجراتی زبان ہے, جو اصل زبان کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, جن کے پاس اصل زبان محفوظ ہوتی ہے, ان میں بھی قبیلے ہوتے ہیں, برادریاں ہوتی ہیں. زبان تو اصل رہتی ہے اور یہ تمام لوگ اصل زبان کے ماہر ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز ہے, مثال کے طور پر کوئی کاغذ ہے, یہ زبان والا اس کا پروناؤنس جب کرے گا, قبیلہ مختلف ہونے کی وجہ سے زبان تو اصل رہتی ہے لیکن اس کے لہجے میں تھوڑا سے فرق آ جاتا ہے, اور وہ لہجے کا فرق جو ہے جو اس چیز پر بولے جانے والا معنی ہے اس کو خراب نہیں کرتا. چیز وہی رہتی ہے, صرف الفاظ بدلتے ہیں. صرف کیا بدلتے ہیں جی؟ الفاظ بدلتے ہیں. مثلا آپ غور کیجئے, جیسے مالک اور ملک معنی ایک ہی بنتا ہے, ایک ہی چیز کو 2 طریقے سے بولا گیا کیونکہ وہاں ان کے نزدیک زبان اس طرح ہی بولتی ہے. صراط صراط, اب بولنے میں فرق آ رہا ہے لیکن معنی ایک ہی بن رہا ہے. جس طرح ایک مشہور بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق جھوٹا آ جائے خبر لے کر تو تم اس کی تحقیق کرو. فتبینوا, تم اس کی تحقیق کرو. اس کو عرب کا ایک فصیح قبیلہ ایسا پڑھتا تھا, ان کی زبان سے فتبینوا نکلنا بڑا مشکل ہوتا تھا, تھے وہ فصیح اصل عرب, وہ اس کو پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فیثبتوا. اب فیثبتوا فتبینوا لکھنے میں یہ ایک جیسے ہیں کیونکہ اس زمانے میں نقطے تو تھے نہیں. میں کہتا ہوں اگر ایک بلیک بورڈ یہاں پر ہوتا تو میں آپ کو بتاتا, اگر آپ
کہ فتبینو اگر آپ لکھیں نا تو ایک فا کی گولائی آئی، فا تا کا ایک شوشہ بنا، فتح با کا بنا، پھر نون کا بنا، فتبین واو بنا، ٹھیک ہے. اب اسی کو آپ دیکھیں تو یہی شوشے بنتے ہیں فیثبتو کے اندر. اگر سارے نقطے آپ ہٹا دیں، زبر زیر تو بعد میں آئے ہیں، نقطے بعد میں آئے، وہ نقطے شقطے نہیں لکھتے تھے، صرف وہ شوشوں سے سمجھ لیتے تھے. یعنی جو اس کی اٹھان ہے نا، جو کلمے کی جو اس ورڈ کی اٹھان ہے، کتابت کی، رسم الخط کی، اس کی اٹھان سے سمجھ لیتے تھے یہاں پر کیا پڑھا جائے گا. وہ عربی زبان شروع میں اس طرح کی تھی، اور اسی طریقے میں صحابہ کرام لکھتے تھے. اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبارک خط تبرکن آپ کو کہیں ملتا ہے، اس میں آپ کو نقطے نہیں نظر آتے ہوں گے، صرف شوشے نظر آتے ہوں گے. تو نقطے ہم لوگوں کے لیے لائے گئے ہیں تاکہ اب با کی صرف وہ لکھائی تھوڑی لمبی ہو جاتی تو وہ کہتے ہیں یہ با ہے، لیکن ہم لکھائی لمبی ہونے سے ہمارا ذہن جا شاید یہ تا ہو سکتا ہے. تو ہم جیسے اجمیوں کو جو عربی نہیں ہو تو ان کے لیے ایک نقطہ ڈال دیا گیا ہے کہ اگر اس لمبی کشتی نما شیپ کے نیچے ایک نقطہ آئے تو اس کا پروناؤنس با ہوگا، اوپر دو آئے تو تا ہوگا، ان کا 3 آیت. تو یہ پورا ایک فن ہے جس میں لاکھوں لاکھ کتابیں صرف رسم الخط میں لکھی گئی ہے، اور لاکھوں پی ایچ ڈی صرف اس پر کیا جاتا ہے کہ اہل عرب کا رسم الخط کیا تھا. یہ ہے عربی زبان. یعنی صرف رائٹنگ میں جو ہینڈ رائٹنگ ہے، رائٹنگ کے اندر اتنے علوم ہیں. تو اب آپ دیکھیں ایک فیثبتو، ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی گناہگار فاسق جھوٹا خبر لے کر آئے تو فتبینو، جو ہم پڑھتے ہیں قریش کا تلفظ ہے، فتبینو امام حفص کا گویا کہ یہ ہے جو امام عاصم کوفی کے شاگرد ہیں، اس میں انشاءاللہ تجوید بھی چلے گی تھوڑی سی. تو فتبینو تم اس کی تحقیق کر لو. اچھا اب فیثبتو پڑھا، مانا کیا کہ تم اس پر غور کر لو، تو تحقیق کر لو، غور کر لو، مانا ایک ہی رہا. تو قرات کے اختلاف میں جو ہے وہ معنی کا اختلاف نہیں ہے. ایک بات، صرف وہ کسی معنی کی وسعت اور سمجھنے کے لیے، جب ایک مثال کے طور پر آپ اگر فیتبینو پڑھتے ہیں تو اس میں معنی ہوتا ہے تحقیق کرنا، فیثبتو پڑھتے ہیں تو اس میں 10 معنی اور بھی آپ کو مل جاتے ہیں مزید اس کو سمجھنے کے لیے، لیکن ایک معنی اس کے اندر کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے تحقیق کرنے کا. مشکل لگ رہا ہے تو میں ایک بات عرض کروں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و آپ تا پہ زبر پڑھ رہے ہیں نا. ایک اس اہل عرب ایک جگہ پر اس کی تا کے نیچے زیر پڑھتے تھے، خاتم النبی، خا علی زبر خا تا زبر تا، خاتم النبیین. ایک قرات اس کی تا کے زیر کے ساتھ ہے، خاتم النبیین. اب دیکھیں، اب یہ 2 قسم معنی دونوں کا ایک بنتا ہے، لیکن الفاظ جب ایک ہی ہے ذرا، کیونکہ الفاظ لباس ہوتے ہیں، الفاظ جامع ہوتا ہے ایک مفہوم کو بیان کرنے کا. اگر اسی مفہوم کو دوسرے لفظ سے بیان کیا جائے اور مفہوم وہی ملے تو اس کو اختلاف نہیں کہتے. آپ سمجھ رہے ہیں کوئی چیز؟ مثال کے طور پر سمجھیں گے، خاتم کا معنی ہے آخری، ٹھیک ہے. اب اس کی ایک قرات آ گئی خاتم النبی، تاکہ جو زبر پڑھ رہے تھا نا اس کے نیچے زیر پڑھے، اس کے کئی معنی آپ کو مل جائیں گے، انگوٹھی، اسٹیمپ، اور اس میں سے ایک معنی آخری. تو دیکھو جب ایک کیفیت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا پیرہن لباس بدلتا ہے تو اس میں 2 فائدے ہیں. ایک تو ہے کہ اس قبیلے کے لیے بھی پڑھنا آسان تھا، اس کے لیے بھی آسان تھا، پلس یہ کہ اس کے ذریعے معنی اور پھیلتا تھا. اور حقیقت یہ کہ دونوں کو ایک معنی دونوں کے اندر سیم ہے، وہاں پر آ کر کلام بند ہو جاتا تھا. اس لیے ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ اگر خاتم النبیین پڑھا جائے یا خاتم النبیین پڑھا جائے اس سے عقیدے پر فرق نہیں آتا. وہ کہتے ہیں جناب دیکھو خاتم کا معنی انگوٹھی کے ہوتا ہے، قادیانی کہتا ہے خاتم کا معنی اسٹم کے ہوتا ہے اور خاتم کا معنی آخر کے ہوتا ہے. ہم نے کہا دیکھو اب یہ دونوں قرات ہمارے نزدیک جائز ہے، لیکن اس کو سملر کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھو خاتم جو قرآن میں موجود ہے اس کا معنی کیا ہے؟ آخری. اب یہ جو دوسری قرات خاتم جو پڑھی نہیں جاتی اس میں بھی آخری کا معنی ہے، لیکن اضافی 2 معنی اور آ گئے ہیں، انگوٹھی کے آ گئے ہیں اور مہر کے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. لہٰذا اگر ہم انگوٹھی کا لیں گے تو یہ تلفظ چھوٹ جائے گا، لہٰذا اس کو اس معنی کے ساتھ باندھنا پڑے گا کہ یہ دونوں قرات ایک ساتھ ہو جائے. تو لہٰذا خاتم اس میں تھا ہی نہ تو اس میں بھی تھا، تو چاہے خاتم پڑھو یا خاتم پڑھو آخری کے معنی میں دونوں کو باندھنا پڑے گا. اب سمجھ گئے آپ؟ اسی طرح قرآن کریم کے اندر
یہ سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر ایک مفہوم کو بیان کرنے کے لیے یہ انتہائی ہمارے مدرسوں میں آخر میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن قرآن کی خدمت ہے تو ہم اس کو ذرا سمجھ رہے ہیں، تو ایک مفہوم کو بیان کرنے کے لیے دو انداز میں اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، پروناؤنس دو انداز سے کیا جائے لیکن دونوں میں اسی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر دونوں میں دو مختلف لفظ ایک کیفیت کو بیان کرنے کے لیے لائے جا رہے ہیں، اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ لایا گیا لیکن اسی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے دوسرا لفظ لایا گیا، اس لفظ میں 4-5 اور معنی کی بھی گنجائش ہے، تو ہم اس کو جوڑیں گے ایسے کہ اس میں اس سے ملتا جلتا جو معنی ہے اس کو قریب کر لیں گے، جس طرح کہ خاتم میں بھی آخری کا معنی موجود ہے، خاتم تو ہے ہی آخری کے لیے، تو لہٰذا جب اس آیت پر آئیں گے تو جوڑنے کے لیے ایک تو یہ اختلاف قرات لوگوں کی ابتدائی دور میں قرآن کے قریب لانے کے لیے کہ یار تم جیسا پڑھ رہے ہو پڑھو لیکن قرآن پڑھو، عقیدہ ٹھیک کرو، جیسے جیسے حالات ٹھیک ہوتے 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 چلے گئے تو پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں جب بالکل میچیور ہو گئے، سب کو قرآن سمجھ میں آ گیا، محنت کرنا آ گیا، پڑھنا پڑھانا آ گیا، پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت حفصہ، حضرت ابوبکر، ان سے وہ قرآن کے وہ نسخے جس کی ہینڈ رائٹنگ قریش کے طرز پر تھی، جیسے حضور پڑھتے تھے، وہ لایا گیا اور جتنے نسخے اور تھے ان کو لا کر ختم کر دیا گیا اور اس نسخے کو پورے دنیا کے اندر عام کر دیا گیا۔ جس طرح آج میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ لہجہ قریش کا اور رسول اللہ کا تھا، یہ لہجہ قریش، کیونکہ حضور پڑھتے تھے فتبینوا، حضور پڑھتے تھے مالک یوم الدین، لیکن آگے میں عرض کروں گا کہ یہ 7 قراتیں جو آگے آئی ہیں یہ بھی حضور علیہ السلام سے ثابت ہیں اور یہ بھی متواتر ہیں۔ ہمارے وہاں حضرت امام حفص رحمہ اللہ کی تلاوت، یہ میں اس لیے تھوڑا اتار رہا ہوں، آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا تو کل کے درس میں ہم اس کو آسان کریں گے، تو یہ علمی نقطہ قرآن کو جب ہاتھ میں رکھیں گے نا تو آپ 10 دفعہ چومیں گے، کیا کتاب ہے تو، واہ واہ، ہاں کیا کتاب ہے تو، اور کیا تیرا کمال ہے۔ وقت میرا مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ، کیونکہ آدھے گھنٹے کا ہم نے کہا تھا، 35-40 منٹ بن گئے، کل انشاءاللہ ہم حضور علیہ السلام کے صحابہ جو کوفے کے اندر اور بصرہ کے اندر، مدینے کے اندر، مکے کے اندر قرآن کریم فرقان حمید کی خدمت کے لیے تھے، یہ میں ابھی صرف بیسک بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد جو ہم نے نتیجہ نکالنا ہے آگے چل کر 3-4 درس کے بعد علوم قرآن کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یوں سمجھے کہ یہ کلاس کی صورت میں اگر ہم اس بات کو سمجھیں گے تو 1-2 درس کے بعد ہم میچور بھی ہو جائیں گے اور عرب کی وہ دقیق باتیں بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ جب اسلام دشمن یہ باتیں پڑھ کر ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم مسلمان ہو کر یہ پیاری بات کر کے اس کا صحیح رخ کیوں نہ اختیار کریں؟ تو اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن کے علم سے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں آشنا عطا فرمائے۔ پہلا درس تھا تو میں نے اس کو اس لیے یہاں پر مختصر کیا، قرآن پاک کی محبت میں سب جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا ذوق تلاوت، شوق تلاوت اور کل قیامت کے دن اپنے محبوب علیہ السلام کی شفاعت اور قرآن کی شفاعت اللہ رب العالمین جل وعلا اس سے ہم تمام کو بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، میرا سلام قبول فرمائے۔